بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عبدالرشید جنید۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد میں انتخابی مہم کے طوفان کے بعد کی خاموشی طاری ہے۔ 1122 امیدوار 21 دسمبر کو اپنی قسمت آزمائیں گے۔ لگ بھگ 75 لاکھ ووٹرز 9101 پولنگ اسٹیشنوں پر 150 بلدی حلقوں کے لیے 150 امیدواروں کا انتخاب کریں گے۔ بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں۔ 4 دسمبر کو نتائج کا اعلان ہوگا۔ یہ بات یقینی ہے کہ حکمراں TRS جس نے تمام 150 پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہوگی۔ ویسے بھی اسے امید ہے کہ وہ 2016 کی طرح قطعی اکثریت حاصل کرے گی۔ گزشتہ انتخابات میں اس کے 99 امیدوار منتخب ہوئے تھے۔ BJP نے نواب صاحب کنڈا حلقے کے سوا تمام 149 حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ کانگریس نے ٹولی چوکی، گولکنڈا، بارکس اور تاراب چنچلم کے تمام 146 وارڈز میں امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 51 امیدواروں کو انہی حلقوں سے ٹکٹ دیے ہیں جہاں سے ان کی کامیابی یقینی ہے۔ کئی آزاد امیدوار بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ 2016 عیسوی میں مجلس نے 44، BJP اور کانگریس نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس مرتبہ اگر BJP نے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی تو وہ TRS اور کانگریس کی نشستوں میں سے حاصل کرے گی۔ مجلس نے وہیں سے امیدوار کھڑے کیے جہاں سے اسے کامیابی کی امید ہے۔ BJP نے بلدی انتخابات کے لیے اپنی ساری طاقت جھونک دی۔ امت شاہ بھی آ کر چلے گئے۔ چار مینار کے دامن میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی مندر میں درشن کیے۔ نظام کا راج ختم کرنے کا عزم کیا۔ آدتیہ ناتھ نے حیدرآباد کا نام بدلنے کا وعدہ کیا، جس کے جواب میں اسد الدین اویسی نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر حیدرآباد کا نام تبدیل نہیں ہوگا۔ آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش میں بین مذاہب شادیوں کے خلاف قانون تو منظور کر دیا مگر وہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام دینا چاہتے ہیں۔ یہاں ان کی غیرت کو جانے کیا ہوا، کیونکہ بھاگیہ نگر تاریخ کے ایک فرضی کردار بھاگوتی کے نام پر قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں جانے کس نے یہ افواہ اڑا دی کہ بانی شہر قلی قطب شاہ کی ملکہ تھی۔ پروفیسر ہارون خان شیروانی اور کئی اسکالرز اور مورخین نے یہ ثابت کیا کہ بھاگمتی محض ایک افسانوی کردار ہے۔ اگر حقیقی کردار ہوتا بھی تب بھی لو جہاد قانون منظور کرنے والوں کے لیے اس نام پر شہر کی آرزو شرمناک بات ہے۔ حیدرآباد دراصل چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے، جو حیدر کرار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کی اپنی عظمت اور شان ہے۔ ایک عرصے سے نام بدلنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، بلکہ مال مفت دل بے رحم کی طرح حسین ساگر کو ونائک ساگر، معظم جاہی مارکیٹ کو ونائک چوک کا نام بھی دینے کی کوشش کی گئی۔ حیدرآباد کے بلدی انتخابات میں کئی مرکزی قائدین کی موجودگی کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ تو دہلی میں کورونا کے بڑھتے ہوئے اثر سے بچنے کے لیے اور کچھ کسانوں کے غم و غصے سے بچنے کے لیے دہلی سے باہر نکل گئے ہیں۔ حیدرآباد پر قبضہ BJP کے آرزو ہے، اس کے لیے نظام اور مجلس پر تنقید ہی ان کا واحد ہتھیار ہے۔ BJP قائدین یا تو تاریخ سے واقف نہیں ہیں یا جان بوجھ کر تاریخی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جس نظام پر وہ تنقید کر رہے ہیں وہی نظام ہندو اور مسلمان کو اپنی دو آنکھ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے مہاراجا کرشن پرساد کو اپنے وزیر اعظم اور رائے بہادر وینکٹ رام ریڈی کو کمشنر پولیس مقرر کیا تھا۔ بے شمار مندروں کے لیے جاگیر اور عطیات دیے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کو عطیہ دیا۔ ہندوستان کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے 5 ٹن سونا پیش کیا۔ مجلس کی مخالفت اس بار اس لیے شدت سے کی جا رہی ہے کہ مہاراشٹر کے بعد بہار میں مجلس کی کامیابی نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہندوستانی مسلمانوں کے ترجمان کے طور پر ساری دنیا میں پہچان بن گئی ہے۔ انہیں دوسرا جناح کہا جانے لگا ہے۔ ایسا کہنے والے یہ بھول گئے کہ محمد علی جناح کی گاندھی جی بھی عزت کیا کرتے تھے۔ اسد الدین اویسی بھی بیرسٹر ہیں، بہترین مقرر جو کسی بھی جماعت کے کسی بھی دانشور کو کسی بھی پلیٹ فارم پر مدلل مباحث میں پچھاڑ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بلکہ دلتوں کی بھی آواز بن گئے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں انہوں نے جناح کو مسترد کر دیا۔
ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں رہیں گے اور ہندوستانی سرزمین میں ہی پیوند خاک ہو جائیں گے۔ مجلس نے اس مرتبہ 5 غیر مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ویسے پرکاش راؤ ستیہ نارائنا آلمپلی پوچیا مجلس کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر حیدرآباد کے میئر رہ چکے ہیں۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے TRS اور مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ مولانا رحیم الدین انصاری، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین، مولانا سید شاہ جمال الرحمن مفتاحی، مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جناب ضیاء الدین نیر، سید منیر الدین مختار، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی، مولانا ظفر احمد جمال اسامی، مولانا عبد الغفار خان اسلامی، مولانا زین العابدین انصاری، مولانا بابر پاشا، ڈاکٹر مشتاق علی اور جناب شفیع الدین ایڈوکیٹ نے اپنے مشترکہ بیان میں رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ حیدرآباد کے سیکولر کردار اور ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں مجلسی امیدوار ہے وہاں مجلس کو اور دیگر حلقوں میں TRS کو ووٹ دے۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنے والے رائے دہندوں کو چہرے پر ماسک لگانا ضروری ہے۔ ووٹر کارڈ نہ ہونے کی صورت میں آدھار کارڈ، ڈرائیور لائسنس، پاسپورٹ بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب جبکہ پولنگ کے لیے کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، ووٹرز میں رقم بانٹنے کے الزامات کے ساتھ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بعض افراد نے دعویٰ کیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں 5-5 ہزار روپے بھی ڈپازٹ کیے گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ضمیر کے آواز پر امیدوار کے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اپنا ووٹ ضرور ڈالیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ حیدرآباد کی آن بان شان، اس کی پہچان، اس کی تہذیب، شائستگی برقرار رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔